Welcome to Lecture 20 of Course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے کئی کیلکولیشنز مائکروسافٹ ایکسل میں کی، ڈفرینٹ فائنینشیل فنکشنز ہم نے اسٹڈی کیے، اور خاص طور پہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن IRR اور ایکسٹینڈیڈ XIRR کو بہت تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کیا. نیٹ پریزنٹ ورتھ، ڈفرینٹ ٹائپس ہم نے اسٹڈی کی. اس کے علاوہ ڈیپریسیشن کے کچھ فنکشن بھی ہم نے اسٹڈی کیے. لیکچر کے آخر میں ہم نے لینئر ایکویشنز شروع کی. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دکھائی کس طرح سے لینئر ایکویشن سالو کی جاتی ہے. یہ اسینشلی ایک بیسس تھا اس انالیسس کے لیے جو آج ہم کرنے لگے ہیں، اور جو شروع میں پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں، سیلز کاسٹ والیوم انالیسس. اور اس ٹائپ کا انالیسس بریک ایون انالیسس کے انڈر آتا ہے. اس کو بریک ایون انالیسس بھی کہتے ہیں. تو آج کا لیکچر ہم خاص طور پہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں. اس لیکچر میں آج ہم پھر لینئر ایکویشنز حل کریں گے. میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ورڈ پرابلم سے لینئر ایکویشنز کیسے ڈیرائیو کی جاتی ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے. تو آئیے پہلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوال ہمیں دیا گیا ہے، اور سوال کیا ہے کہ زین پرچیزز دا سیم اماؤنٹ آف کموڈیٹی 1 and 2 ایچ ویک. آفٹر پرائز انکریزز from rupees 1.1 to rupees 1.15 per item of commodity 1 and from rupees 0.98 to rupees 1.14 per item of commodity 2, the weekly bill rose from rupees 84.40 to rupees 91.70. How many items of commodity 1 and 2 are purchased each week? تو آئیے اس کو ذرا ڈسکس کریں. یہاں پہ زین کا جو پرچیزز کا ایک سلسلہ ہے، وہ کچھ چیزیں خرید رہے ہیں. نارمل ان کا ایک بجٹ ہے، اور ایک خاص تعداد میں وہ چیزیں خرید رہے ہیں. ان کی کچھ پرائسز ہیں جو ہمیں بتا دی گئیں کہ 2 آئٹمس ہیں، اور دونوں کی پرائسز ہمیں بتا دی گئیں. پھر ہمیں بتایا گیا کہ ان کی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں، اور جب یہ انکریز ہو جائیں گی تو وہی ایکسپینس بڑھ جائے گا. وہ فگر بھی ہمیں بتا دی گئی. تو سوال اب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ کوانٹٹی کیا ہے، وہ ان دونوں آئٹمس کی کوانٹٹی کیا ہے. تو ایسے سوال جب حل کیے جائیں تو ان میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان نونس ہوں ان کو آپ ایک ویریبل نیم اسائن کریں، اور اکثر XYZ کا استعمال ہوتا ہے. جتنی بھی میتھمیٹکس کی ٹیکسٹ بکس ہیں، ان نونس کی جب بات ہوتی ہے تو XYZ سے شروع ہوتا ہے. تو ہمارے کیس میں بھی ہم اس کو لیٹ سے کہ کموڈیٹی 1 کو X کہہ رہے ہیں اور کموڈیٹی 2 کو Y کہہ رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ نمبر آف کموڈیٹی 1 ملٹیپلائڈ بائی X پلس نمبر آف کموڈیٹی 2 ملٹیپلائڈ بائی Y
از اکول ٹو دی ایگزسٹنگ ایکسپینس. پھر نئی پرائسز ہمارے پاس آ گئیں. تو نئی پرائس آف کموڈٹی 1 ملٹیپلائڈ بائی ایکس پلس نیو پرائس آف کموڈٹی 2 ملٹیپلائڈ بائی وائی equal to the new expense. In other words, آپ نے دو لینئر ایکویشنز بنا لیں یا آپ نے بنانی ہیں. جب آپ لینئر ایکویشنز بنا لیں گے تو پھر ان کو ہم نے سالو کرنا ہے. ویلیو آف ایکس اور وائی پھر سالو کر سکتے ہیں. اور یہی سوال ہے کہ بتائیے کہ کموڈٹی 1 اور کموڈٹی 2 کی تعداد کیا ہے. تو آئیے سلائیڈ پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے میتھڈ آپ کو ایکسپلین کیا اس کو اپلائی کیسے کیا گیا. تو سب سے پہلے دیکھیے کہ یہاں پہ ایکس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نمبر آف کموڈٹی 1. لیٹ ایکس بی ایکول ٹو نمبر آف کموڈٹی 1. پھر دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ لیٹ وائی بی ایکول ٹو نمبر آف کموڈٹی 2. اب پرائسز جو ایگزسٹنگ ہیں 1.1 تھی کموڈٹی 1 کی اور 0.98 کموڈٹی 2 کی. تو ہم نے 1.1 کو ایکس سے جب ملٹیپلائی کیا تو یہ پہلی کموڈٹی کی کا ایکسپینس آ گیا. اس میں ایڈ کر رہے ہیں پلس کر رہے ہیں 0.98 جو دوسری کموڈٹی کی پرائس ہے انٹو وائی. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایکسپینسز 84.40 اٹ واز گیون. تو یہ ایگزسٹنگ جو سچویشن ہے اس کے لیے ہم نے ایک لینئر ایکویشن ڈرائیو کر لی. پھر نیکسٹ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو نئی پرائسز ہیں 1.15 اور 1.14 ان کو آپ ایکس اور وائی سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں پھر ایڈ کر رہے ہیں اور ایکویٹ کر رہے ہیں جو نیا ایکسپینس ہے وچ از 91.7. تو آپ کے پاس یہ پیئر آف لینئر ایکویشنز آ گیا جن کو آپ حل کر سکتے ہیں. اور سلائیڈ پہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے. کہ پہلے آپ یہ کریں گے کہ فرسٹ ایکویشن میں ایکس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اگر ہم 1.1 سے ڈیوائڈ کر دیں فرسٹ ایکویشن کو تو اس کا مطلب ہے کہ ایکس 1.10 ایکس کی بجائے پہلی ٹرم ہمارے پاس ایکس رہ جائے گی. اور سیکنڈ ایکویشن اس کو اگر 1.15 سے ڈیوائڈ کر دیں تو اٹ مینس کہ یہاں بھی پہلی ٹرم ایکس رہ جائے گی. اور پھر اگر ہم سیکنڈ ایکویشن کو فرسٹ سے سبٹریکٹ کر لیں تو ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی جس میں صرف وائی کی ویلیو ہے اور اس کو ہم پھر ڈرائیو کر سکتے ہیں. جب وائی کی ویلیو آ جائے تو اس کو پہلی ایکویشن میں سبسٹیچیوٹ کر کے ایکس کی ویلیو نکال سکتے ہیں. تو یہ بیسک میتھڈ ہے. آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے پہلی ایکویشن میں ڈویژن کر کے تو جو ویلیوز نئی ایکویشن جو ہمارے سامنے آئی وہ ہے ایکس پلس 0.8909 وائی ایکول ٹو 76.73. اور اسی طرح دوسری ایکویشن کو بھی جب ڈیوائڈ کیا گیا تو آنسر یہ آ گیا ایکس پلس 0.9913 وائی ایکول ٹو 79.74. اب اگلا اسٹیپ یہ ہے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ سبٹریکشن کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سبٹریکشن سیکنڈ ایکویشن سے فرسٹ کو نکالا گیا. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ میتھڈ یہ ہے کہ جب دونوں ایکویشنز آپ ڈرائیو کر لیں تو فرسٹ میں سے سیکنڈ کو سبٹریکٹ کر لیں. اب ایکچوئل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیلکولیشن جو ہو رہی ہے اس میں وائی کی ویلیو سیکنڈ ایکویشن میں فرسٹ ایکویشن کی وائی کی ویلیو سے زیادہ ہے, یعنی اٹ از بگر ویلیو.
تو یہاں پہ یہ سینس بنتا ہے کہ فرسٹ ایکویشن کو سیکنڈ سے سبٹریکٹ کیا جائے. اب ٹیکنیکلی لیٹ می اسٹیٹ ہیئر کہ ٹیکنیکلی اگر آپ سیکنڈ ایکویشن کو فرسٹ سے بھی سبٹریکٹ کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ریزلٹنگ ایکویشن ہے اس میں مائنس سائن آ جاتا ہے، تو پھر اس کو سائنس کو کینسل کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے اس کوشچن میں سیکنڈ ایکویشن سے فرسٹ کو سبٹریکٹ کیا گیا ہے. لیکن آپ کی یادداشت کے لیے کہ اگر آپ اس کو فرسٹ سے سیکنڈ کو بھی سبٹریکٹ کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی میتھڈ از کریکٹ. لیکن اس کیس میں چونکہ y کی ویلیو سیکنڈ ایکویشن میں بگر ہے تو فرسٹ کو سیکنڈ سے سبٹریکٹ کیا گیا. تو آئیے واپس سلائیڈ پہ چلیں. تو آپ نے دیکھا کہ آنسر جب ہم نے 0.1004 y equal to 3.01 کو حل کیا، درمیان کا سٹیپ یہاں شو نہیں کیا گیا، یعنی y equal to 3.01 divided by 0.1004 اگلا سٹیپ تھا، لیکن وہ میں نے انڈرسٹوڈ قرار دیا کہ یہ تو کلیئر ہے. تو اس کو جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں 3.01 کو 0.1004 سے، تو آپ کا آنسر آ رہا ہے 29.98. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے 30. تو یہ 30 ایک دم ہم نے کیوں کر لیا، اس کو ذرا ڈسکس کریں. کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کموڈیٹیز کی اور ہول نمبر کی بات ہے. ذہن وہ شاید بسکٹ کے ڈبے خرید رہا ہے، کموڈیٹی 1. تو اب یہ تو نہیں کہ وہ جب خریدے گا تو اس کو 29.98 کا نمبر تو نہیں ہوگا، یعنی ہول نمبر ہی ہوگا. تو جب آپ اس قسم کے سوال حل کریں اور فائنل جب کیلکولیشن ہو جائے تو اس کو راؤنڈ آف کر کے ہول نمبر میں کنورٹ کریں. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. اب آپ کے پاس y کی ویلیو آ گئی. اب آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ x کی ویلیو کیا ہے. تو x کی ویلیو کرنے کے لیے اب ایکویشن میں 1.10x پلس 0.98y میں ہم نے y کی ویلیو کو سبسٹیچیوٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس ایکویشن آ جائے جس میں صرف x کی ویلیو ہو. تو نیکسٹ آپ دیکھیے کہ ہماری ایکویشن 1.10x پلس 0.98 اور ود ان بریکٹس لکھا ہوا ہے 29.98، جس کا مطلب ہے کہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں 0.98 کو 29.98 سے، equal to 84.4. اس کو حل کیا، نیکسٹ اسٹیپ شو کیا گیا ہے 1.10x plus 29.38 equal to 84.4. اب اس کو جب سمپلیفائی کیا جا رہا ہے تو آنسر آ رہا ہے 1.10x equal to 84.40 minus 29.38. یعنی آپ نے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹرم تھی اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ لے گئے اور مائنس سائن اس وجہ سے وہاں آ گیا. اس کا نیکسٹ اسٹیپ دکھایا جا رہا ہے کہ 1.10x equal to 55.02 اور یہاں سے آپ نے x کی ویلیو نکال لی x equal to 50.02 اور اس کو اسی طرح سے راؤنڈ آف کیا جا رہا ہے 50.02 یعنی 50 نمبرز. اس کی بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ جب راؤنڈنگ آف آپ کریں تو یاد رکھیں کہ نمبر اگر تو 0.5 ہے تو اپ ورڈس راؤنڈ آف کریں. مثلا 58.5 اگر ہوتا تو ہم کہتے 59. اگر 58.2 ہوتا تو ہم کہتے 58. جنرلی جتنی بھی کیلکولیشنز کی جاتی ہیں ان میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر ڈیسیمل کی ویلیو 0.5 اور ابو ہے تو اپ ورڈز راؤنڈ آف کیا جاتا ہے،
اگر ویلیو لیس دین 0.5 ہے تو اس کو ڈاؤن ورڈز راؤنڈ آف کیا جاتا ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ سوال کیسے فردر کیسے حل کیا گیا. اسٹوڈینٹس دیکھیں اس سلائیڈ پہ ایک سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹلی ہم نے تفصیل سے نہیں کیا، اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ایلیمینیشن کی گئی. کہ پہلی جو ایکویشن تھی 1.10x + 0.98y = 84.40، اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلی ٹرم صرف x رہ جائے. تو اس کو اگر 1.10 سے ڈیوائڈ کریں گے ساری ٹرمز کو تو x کی ویلیو آ جائے گی. تو یہی نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھیں ود ان بریکٹس اب وہ لکھا ہوا ہے جو اوریجنل ایکویشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے 1.10x + 0.98y، اس پوری ٹرم کو 1.10 سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے = 84.40 ڈیوائڈیڈ بائی 1.10. تو یہاں بھی یاد رکھنے والی بات ذرا ایکسپلین ہو جائے. جب آپ ایکویشن کی لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ سے ڈیل کر رہے ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ جو ڈویژن یا ملٹیپلیکیشن آپ کریں وہ دونوں سائڈز پہ ہونی ضروری ہے. آئیے سلائیڈ پہ واپس چلتے ہیں. دوسری ایکویشن 2 بھی اسی طرح سے کی گئی کہ اس میں 1.15x + 1.14y = 91.70. اس میں ہم یہ چاہتے تھے کہ x صرف رہ جائے. تو اس کا بھی طریقہ وہی ہوا کہ x کے ساتھ جو ویلیو ہے 1.15، اگر اس ایکویشن کو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ اگر ہم دونوں کو 1.15 سے ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس ایک نئی ایکویشن آ جائے گی جس میں صرف x کی ویلیو x پلس دوسری ٹرمز لیکن x وداؤٹ اینی فیکٹر ہمارے پاس آ جائے گا. تو یہ اگلے سٹیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو 1.15 سے ڈیوائڈ کیا، پھر رائٹ ہینڈ سائڈ کو 1.15 سے ڈیوائڈ کیا، تو ہمارے پاس x + 0.9913y = 79.74 آ گیا. یہ دونوں ایکویشنز پچھلی سلائیڈ پہ ہم دیکھ چکے ہیں. اس سلائیڈ پہ میں نے صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ دوبارہ دکھایا کہ ایکچوئل ایلیمینیشن پروسیس کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو آئیے جو باقی حصہ اس کیلکولیشن کا ہے اس کو اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں. اس سلائیڈ سے پہلے تھوڑا سا پھر ڈسکس کر لیں کہ آپ نے سائملٹینیس ایکویشنز جو دو ایکویشنز ہیں ان کو آپ نے حل کر لیا، x اور y کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی. تو اب آپ ایز اے ویریفیکیشن بیسیکلی کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری نئی ویلیو کیا ہوگی. چونکہ ایگزسٹنگ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری ویلیو ہے، تو اب ویریفیکیشن کے لیے ہم نے جو ایکویشن نیکسٹ جو کاسٹ کی کیلکولیشن ہے اس میں x اور y کی ویلیوز انسرٹ کی ہیں اور یہ کیلکولیشن کی ہے تاکہ ہماری کاسٹ ویلیڈیٹ ہو جائے کہ واقعی جو x اور y کی ویلیوز ہیں یہ کریکٹ ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ دیکھیں. کموڈیٹی 1 کی پرائس آپ نکال رہے ہیں 50 × 1.15 اور ان ادر ورڈز x کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں آپ پرائس سے اور پرائس نکل آئی 57.50. کموڈیٹی 2 آپ نکال رہے ہیں 30 × 1.14 = 34.20. تو ٹوٹل کاسٹ 91.70 آ گئی. یہاں ایک اور بات غور طلب ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ اس کیلکولیشن میں ہم نے راؤنڈیڈ آف ویلیو کا استعمال کیا ہے. وہ بھی اس لیے کہ جب آپ کموڈیٹیز خریدنے جائیں گے، جب ذہن صاحب کموڈیٹیز خریدیں گے تو وہ ہول نمبر میں خریدیں گے. ہم نے جو نکالی تھی ویلیوز وہ تو ہول نمبر میں نہیں تھی، ان کو ہم نے راؤنڈ آف کیا. تو اب فائنلی یہ ویلیڈیشن ہے کہ ایکچوئل خرچہ کیا نکلے گا
اندازہ تھا کہ اتنا ایکسپینس جب پرائسز بڑھ رہی ہیں تو اتنا ایکسپینس ہو جائے گا، لیکن چونکہ ایگزیکٹلی وہ کوانٹٹیز نہیں خریدی جا رہی، ہول نمبرز میں خریدی جا رہی ہیں، اس لیے ایکچوئل ایکسپینس اس ایسٹیمیٹ سے تھوڑا سا مختلف ہوگا. اس کو عام کیلکولیشنز میں راؤنڈنگ آف ایرر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے راؤنڈ آف کیا، اس وجہ سے آپ کا ایسٹیمیٹ میں فرق آ گیا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ بیسک پرنسپل وہی ہے، وہی میتھڈ جو آپ پہلے کر چکے ہیں. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا. اس دفعہ بھی صرف فرق اتنا ہے کہ ورڈ پرابلم کو آپ نے ڈیفائن کر کے ایکویشنز ڈرائیو کی ہیں. ادروائز دا میتھڈ آف ایلیمینیشن از ایگزیکٹلی دا سیم. تو آئیے آگے دیکھیں، نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ٹاپک ہے. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ٹرمینالوجی. اب ٹرمینالوجی کہاں سے درمیان میں ایک دم آ گئی، اس کو پہلے ڈسکس کریں. اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ لینئر ایکویشنز تو ہم نے سمجھ لیں کہ اس طرح سے ایلیمینیشن کا پروسیس ہوگا. اب ان کو ہم نے اپلائی کرنا ہے، اور ایک ٹاپک جو بڑا امپورٹنٹ ہمارے کورس میں ہے مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس میں، جو سیل والیوم کاسٹ انالیسس تھا، اب اس کو ہم کرنے لگے ہیں. اور سب سے پہلے کچھ بیسک ٹرمز ہیں جو آپ نے سیکھنی ہیں. ان ٹرمز کو جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ اس لیکچر میں کچھ سیناریوز میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں، کچھ کیلکولیشنز، ایک مینوفیکچرر کا کیس میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اور اس میں مختلف آپشنز، مختلف سیناریوز، یعنی ڈفرینٹ ویز آف ڈوئنگ تھنگس، کہ مینوفیکچرر سوچ رہا ہے کہ اپنی پروڈکشن والیومز کو وہ کیسے ریگولیٹ کرے، تو وہ ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز کر رہا ہے جس کو وہ سیناریوز کہتا ہے، یعنی ڈفرینٹ سینز سے سیناریو. تو آئیے پہلے ٹرمز اسٹڈی کریں، ٹرمز کو سمجھیں، پھر ہم ان سیناریوز کی طرف چلیں گے. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلتے ہیں. سب سے پہلی بات، بزنس کاسٹ اور ایکسپینسز کیا ہے؟ بزنس کاسٹ اور ایکسپینسز، یہ ایک ہیڈ آف ایکسپینسز ہے، ایک پورا کمپلیٹ ایریا ہے. جیسے انکم ہے، کورسپونڈنگلی بزنس کاسٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ایکسپینسز سمپلی بھی کہہ سکتے ہیں. ایکسپینسز میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں، فکسڈ کاسٹ اینڈ ویریبل کاسٹ. تو آئیے ان دونوں کو پہلے ڈسکس کریں. ہر بزنس میں، جیسے پہلے بھی میں نے ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن جب ہم نے کی تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ شروع میں انویسٹمنٹ کاسٹ ہوتی ہے اور بعد میں آپریٹنگ ایکسپینسز شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ان کاسٹس کو ایک اور طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، دو کیٹیگریز ہم بنا رہے ہیں. ایک کیٹیگری ہم نے کہا کہ یہ فکسڈ کاسٹ ہے، اور دوسری کیٹیگری ویریبل کاسٹ ہے. فکسڈ کاسٹ کیا ہے؟ فکسڈ کاسٹ ایسی کاسٹ ہے جو چینج نہیں ہوتی. مثلا بلڈنگ آپ نے بنائی تو بلڈنگ کاسٹ تو فکسڈ ہے. آپ نے مشینری خریدی، انسٹال کر لی، دیٹ مشینری از دیئر، تو وہ بھی فکسڈ کاسٹ ہے، ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو گیا. پھر نیکسٹ جب آپ انسٹالیشن کریں گے اس کی اپنی فکسڈ کاسٹ ہوگی. تو جنرلی بزنسز میں جب بیلنس شیٹیں بنائی جاتی ہیں تو ایک علیحدہ وہاں پہ اکاؤنٹ کا ہیڈ رکھا جاتا ہے جس کو فکسڈ کاسٹ کہا جاتا ہے. اس میں ہر قسم کی ایسی کاسٹ جس نے چینج نہیں ہونا، جو ونس آپ انکر کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ شامل کی جاتی ہے. یہ ایسی کاسٹ کو فکسڈ کاسٹ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ all other costs of the business are treated as variable costs. Variable اس لیے کہ جب آپ پروڈکشن بڑھا رہے ہیں تو کاسٹ بڑھ رہی ہے،
جب آپ پروڈکشن کم کر رہے ہیں تو کاسٹ کم ہو رہی ہے. ان ادر ورڈز ٹپکل ویریبل کاسٹ ہے. اگر پروڈکشن آپ زیادہ کر رہے ہیں تو بجلی کا بھی زیادہ خرچہ ہو رہا ہے, را مٹیریل بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے, لیبر کے ایکسپینسز بھی بڑھ رہے ہیں. تو ایسے اخراجات جو پروڈکشن کے ساتھ ویری کر رہے ہیں ان کو ویریبل کاسٹ آپ ٹریٹ کریں گے. تو آئیے اب یہ دو ڈیفینیشنز پریسائزلی ہم دیکھیں کیا ہیں. سلائیڈ کی طرف چلیں. فکسڈ کاسٹ ڈو ناٹ چینج اف سیلز انکریز اور ڈیکریز. اس میں کچھ ایگزامپلس ہیں. مثلا رینٹ ہے وہی ہے فکسڈ, پراپرٹی ٹیکسز ہے وہی ہیں, پھر کچھ ڈیپریسیشن کی فارمز ہیں, یعنی ان ادر ورڈس جو کیپٹل انویسٹمنٹ ریلیٹڈ کاسٹس ہیں وہ بھی فکسڈ کاسٹس میں آئیں گی. پھر ویریبل کاسٹس ڈو چینج ان ڈائریکٹ پروپورشن ٹو سیلز والیوم, دیٹ از مٹیریل کاسٹس, ڈائریکٹ لیبر کاسٹس. یہ میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. اب یہاں پہ ایک اور بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. بیسیکلی جب آپ انالیسس کرتے ہیں, کیلکولیشنز کر رہے ہیں, تو کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ پروفٹ لاس اسٹیٹمنٹ میں ایز سچ نہیں لی جاتی. اس کو ایسٹس میں لیا جاتا ہے, مگر کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ کی ڈیپریسیشن کو ایز اے کاسٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہوتی ہے کہ کیپٹل انویسٹمنٹ جب آپ کر چکے ہیں تو آپ کے ایسٹس بھی ساتھ بڑھ گئے ہیں. ان ادر ورڈس لونز بھی ہیں جن سے یہ انویسٹمنٹ کی گئی, مگر ایسٹس بھی ہیں, سو وچ مینس کہ دونوں برابر ہیں. مگر ڈیپریسیشن ضرور ہو رہی ہے اور اس ڈیپریسیشن کو آپ نے اکاؤنٹ فار کرنا ہے. دوسری بات جو یہاں آپ نے دیکھا کہ ٹیکسز کا ذکر آیا, رینٹ کا ذکر آیا, کہ یہ ایسے ایکسپنسز ہیں کہ جو مرضی آپ پروڈیوس کریں وہ ویریبل نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مثلا بلڈنگ تو آپ نے بنا لی ہے, اب اگر آپ ایک شفٹ کر رہے ہیں یا دو شفٹیں کر رہے ہیں تو ایکسپنسز آف انویسٹمنٹ تو وہی ہیں, یعنی ڈیپریسیشن تو اسی والیوم پہ آئے گی. مگر اگر آپ پروڈکشن شروع کر دیں گے دوسری شفٹ میں بھی تو پھر سارے دوسرے ایکسپنسز آپ کے چینج ہو جائیں گے. ان ادر ورڈس ویریبل کاسٹس بڑھ جائیں گی. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. بریک ایون پوائنٹ کی ڈسکشن ہم کر چکے ہیں. بریک ایون پوائنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ بریک ایون پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ پروفٹ اور لاس کی پریزنٹ ورتھ برابر ہیں. اس سلائیڈ پہ ایک سمپلیفائڈ ڈیفینیشن دی گئی ہے. A point at which neither a profit nor loss is made. اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. آپ نوٹ کریں کہ ایک تو طریقہ ہے سیل اور کاسٹ کو کمپیئر کرنے کا کہ آپ اینول بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ واٹ از دا ریونیو اینڈ واٹ از دا کاسٹ. شروع میں کاسٹ چونکہ زیادہ ہوتی ہے, ریونیو کم ہوتا ہے, تو ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جس پوائنٹ پہ جا کے ریونیو اور کاسٹ برابر ہو جاتے ہیں. اس پوائنٹس کے بعد کمپنی شوڈ میک پروفٹس, چونکہ ریونیو کاسٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ انالیسس, اس کو بھی بریک ایون انالیسس کہا جاتا ہے, اور یہ پوائنٹ بریک ایون پوائنٹ کہلاتا ہے. اور نوٹ کیجئے کہ یہ پروجیکٹ لائف کی بات ہو رہی ہے. اب اگر ہم صرف انٹرسٹڈ ہوں کہ اس مہینے میں ایک خاص نمبر آف کموڈیٹیز ہم نے مینوفیکچر کرنا ہے, تو کتنی کوانٹیٹیز کو مینوفیکچر کریں کہ کاسٹ اور سیل کی ویلیو برابر ہو جائے. تو یہ ایک
یہ بھی بریک ایون پوائنٹ کہا جائے گا. یہ بریک ایون پوائنٹ ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ کاسٹ اور ریونیو برابر ہیں. تو اس کانسیپٹ کو جب آپ دیکھیں، اسٹڈی کریں، تو یہ ضرور خیال رکھیں کہ جو انالیسس کرنا ہے اگر تو وہ ڈسکریٹ ٹائم میں ہے، یعنی جسٹ ونس ایک پرٹیکولر سچویشن کا آپ دیکھ رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں، تو صرف ایک ویلیو کا آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے. مگر اگر آپ جیسے ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشنز کی اور اینولی آپ کی کیش فلوز تھیں، تو وہاں پہ بریک ایون انالیسز پورے جو پیریڈ ہے آپ کا لائف آف دا پروجیکٹ اس کے لیے کیا جاتا. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم انٹروڈیوس ہو رہی ہے، کنٹریبیوشن مارجن. کنٹریبیوشن مارجن، پہلے یہاں ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کیا ہے. is the rupee amount that is found by deducting all variable costs from net sales and contributes to meeting fixed costs and making a net profit. اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ویریبل کاسٹس کو جو سیلز ہیں ان سے آپ نکال دیں اور باقی جو ویلیو آپ کے پاس آ جائے، جو ریونیو بچ جائے، وہ کنٹریبیوشن مارجن کہلائے گا. اور کنٹریبیوشن مارجن اس لیے کہلائے گا کہ اب آپ نے ویریبل کاسٹس کے بعد جو فکسڈ کاسٹس ہیں، جن میں خاص طور پہ ڈیپریسیشن اور ٹیکسز وغیرہ، ان کو بھی میٹ کرنا ہے. تو کنٹریبیوشن مارجن اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، یہ اپنا ایک قسم کا حصہ ڈال رہا ہے. کنٹریبیوٹ کرنے کو کہتے ہیں اپنا شیئر دینا، حصہ ڈالنا. تو یہ اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کنٹریبیوشن مارجن کہ جو باقی ایکسپنسز ہیں ان کو میٹ کیا جائے، فکسڈ کاسٹ ریلیٹڈ جو ایکسپنسز ہیں انکلوڈنگ ڈیپریسیشن، اور پھر جب ان کو کنٹریبیوشن مارجن سے سبٹریکٹ کر لیا جائے تو باقی جو اماؤنٹ آپ کی بچ جائے گی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ پروفٹ ہوتا ہے اوبویسلی، اور عام طور پہ کمپنیاں ان کو یا تو ایز ڈیویڈنڈس پارٹ آف اٹ ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈکلیئر کرتی ہیں اور کچھ اپنے ریزروز میں لے جاتی ہیں. تو کنٹریبیوشن مارجن ایک بہت اہم ٹرم ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو سیلز والیوم انالیسز ہے یہ اس کا بڑا اہم حصہ ہے. سو لیٹ می ریپیٹ ونس اگین. کنٹریبیوشن مارجن جب ویریبل کاسٹس ریونیو سے نکل جائیں گی تو جو باقی اماؤنٹ بچ جائے گی وہ کنٹریبیوشن مارجن ہوگا ٹو میٹ فکسڈ کاسٹس اینڈ ٹو میک اے پروفٹ. تو آئیے واپس سلائیڈ پہ چلیں. نیکسٹ ٹرم ہے کنٹریبیوشن ریٹ. یہ کنٹریبیوشن مارجن سے ہی ہے، اور یہ ریٹ کیا ہے؟ روپی اماؤنٹ ایکسپریسڈ ایز اے پرسنٹ آف نیٹ سیلز. دوبارہ پچھلی ڈیفینیشن پہ آئیے، سلائیڈ پہ دیکھیے کہ کنٹریبیوشن مارجن کیا تھا. روپی اماؤنٹ فاؤنڈ بائی ڈیڈکٹنگ آل ویریبل کاسٹس فرام نیٹ سیلز. اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کنٹریبیوشن مارجن ایز پرسنٹ آف نیٹ سیلز. تو اس کو بھی ذرا ڈسکس کیا جائے کہ یہ لفظ نیٹ سیلز کیوں آ گیا. ایک تو ٹرم ہے سیلز، اور بعض بیلنس شیٹس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ گروس سیلز کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی گروس سیلز میننگ کہ ٹوٹل اتنی ہم نے کموڈیٹیز، اتنے ہم نے پروڈکٹس بیچے ہیں اور اتنی ہماری انکم آئی ہے. عام طور پہ اکاؤنٹنگ کا پرنسپل یہ ہے
कंपनियां इस तरह से देखती हैं कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो सेल्स रिलेटेड हैं उनको टोटल जो ग्रॉस सेल है उससे डिडक्ट कर दिया जाता है, और जब आप ये डिडक्शन कर लेते हैं तो बाकी अमाउंट जो बचती है उसको आप नेट सेल्स कहते हैं। ये एक तरीका है जिससे कंपनी को समझ आती है कि मैंने जो सेल्स रिलेटेड मेरे मार्केटिंग एक्सपेंसेस थे वो मैंने ग्रॉस सेल्स से माइनस कर दिए। और उसकी एक वजह और भी है, वो वजह ये है कि कंपनियां अक्सर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और दूसरी कंपनियों को कमीशन देती हैं ताकि वो उनकी मार्केटिंग में हेल्प करें। तो इस तरह से बाय लुकिंग एट ग्रॉस सेल्स एंड बाय डिडक्टिंग द मार्केटिंग कॉस्ट कंपनी के पास नेट सेल्स आ जाती है। अब आपने क्या किया कि नेट सेल्स से जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं उनको डिडक्ट कर लिया, तो बाकी जो अमाउंट बच गई उसको आपने कहा जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अब ये तो रुपये में आया, तो इसको जब आप नेट सेल्स पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, और वो कंट्रीब्यूशन रेट कहा जाता है। रेट जैसे डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट, तो ये कंट्रीब्यूशन रेट आपके पास आ गया कि एसेंशली जो अमाउंट आई नेट सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस, वो सेल का कितना, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कितना परसेंट बनता है। तो आइए अगली स्लाइड देखते हैं। अब एक आपके पास एक नई और टर्म आ गई, एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टेटमेंट बनाई जाती है। इस स्लाइड पे वो दिखाई गई है। ये टिपिकल बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट इस स्लाइड पे ये आपको मैं दिखा रहा हूं। टिपिकल ये इस तरह से बैलेंस शीट्स में ये शो किया जाता है कि पहले लिखा जाता है नेट सेल्स क्या थी, और ये नेट सेल्स यानी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये नेट सेल्स। और मैंने ख़ास तौर पे एन और एस को हाईलाइट किया है ताकि आपको याद रहे कि अगर हम एन एस कहें तो इसका मतलब है नेट सेल्स। एन एस वुड स्टैंड फॉर नेट सेल्स। फिर इसी लाइन में आगे देखिए कि दो कॉलम्स बने हुए हैं, रुपीस और फिर परसेंट। और ये क्रॉस जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक डमी यहाँ पे शो की गई है कि एक आपकी एक्चुअल वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपकी बैलेंस शीट है उसमें आप एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे। और नेट सेल्स को 100 ट्रीट किया जा रहा है, यानी जो भी हमने बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है वो हम नेट सेल्स के रेफरेंस से कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पे आइए, लेस वेरिएबल कॉस्ट्स, यानी आपने नेट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट्स को सबट्रैक्ट किया। और यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूं कि जब बैलेंस शीट को आप देखेंगे, टिपिकल बैलेंस शीट्स, तो इस किस्म की वैल्यूज को ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये भी एक कन्वेंशन है। लेट मी एक्सप्लेन कि बेसिकली बैलेंस शीट्स में माइनस साइन लोग नहीं लिखते। अगर माइनस की फिगर है तो उसको ये कन्वेंशन इस्तेमाल होती है कि अगर माइनस आ जाए तो विद इन ब्रैकेट लिख दिया जाता है, यानी ये अकाउंटेंट्स की एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो इसलिए इसको याद रखें कि यहाँ इस स्टेटमेंट में तो कोई ब्रैकेट शो नहीं किया गया, लेकिन आप नोट करें कि एक्चुअल बैलेंस शीट्स में आपको ये ब्रैकेट नज़र आएगा। लेकिन अगर आप अपने जो वर्कशीट्स आप बनाएं उनमें अगर आप माइनस साइन लिखते हैं तो वो करेक्ट है। यानी एक्सेल में जब हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली माइनस साइन इस्तेमाल होगा।
یعنی آپ نے جب کیلکولیشنز کرنی ہے تو مائنس سائن کا خیال رکھنا ہے، سبٹریکشن مائنس کے ساتھ ہوگی، لیکن جب بیلنس شیٹ میں اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ود ان بریکٹس ہو جاتا ہے۔ تو آئیے واپس سلائیڈ پہ چلیں۔ نیکسٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں کنٹریبیوشن مارجن، اور میں نے ہائی لائٹ کیا سی اور ایم، یعنی کنٹریبیوشن مارجن کی ایبریویشن ہے سی ایم۔ اب اس میں سے آپ نکال رہے ہیں لیس فکسڈ کاسٹس، اور جب آپ فکسڈ کاسٹس کو نکال رہے ہیں تو نیٹ انکم آپ کے پاس آ رہی ہے، یعنی یہ آپ کی ایک کنٹریبیوشن مارجن سٹیٹمنٹ مکمل ہو گئی۔ لیٹ اس ریویو دس، چونکہ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کنٹریبیوشن سٹیٹمنٹ میں ڈفرینٹ سٹیپس جو استعمال کیے گئے ہیں کہ نیٹ سیلز سے ویریبل کاسٹس کو سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے لکھا جا رہا ہے لیس ویریبل کاسٹس، اور جو جواب آ جائے گا، جو ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی، اس کو کنٹریبیوشن مارجن کہا جا رہا ہے۔ پھر کنٹریبیوشن مارجن سے آپ فردر جو آپ کی فکسڈ کاسٹس ہیں ان کو نکال رہے ہیں، اور جو ویلیو بچ رہی ہے وہ آپ کی نیٹ انکم کی ویلیو آ رہی ہے۔ تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ کس سیکوینس میں یہ کیلکولیشن کی جائے گی، چونکہ سیلز والیوم کاسٹ سیلز والیوم انالیسس میں اس کا استعمال ہونا ہے۔ پھر کچھ ایبریویشنز آپ کے سامنے آ گئیں۔ ویریبل کاسٹ، پہلا لفظ وی اور کاسٹ کا سی، یعنی وی سی جب آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ویریبل کاسٹ۔ پھر فکسڈ کاسٹ ایف اور سی، یعنی ایف سی کو دیکھیں تو فکسڈ کاسٹ ہے۔ پھر نیٹ انکم کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو این اور آئی، یہ ایبریویشن استعمال ہو رہی ہے این آئی۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ڈفرینٹ سیناریو اسٹڈیز ہیں، اور یہ پہلا سیناریو اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سیناریو کیا ہے کہ ایک کمپنی مارکیٹ ریسرچ کر رہی ہے فار اے نیو پروڈکٹ، اور اس کی ریسرچ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ پروڈکٹ کین بی سولڈ ایٹ ₹50 پر یونٹ۔ پھر کچھ انفارمیشن کاسٹ انالیسس کیا گیا اور اس سے کچھ انفارمیشن ڈرائیو ہوئی۔ وہ انفارمیشن کیا ہے؟ فکسڈ کاسٹ پر پیریڈ equal to 8,640 rupees ہیں۔ Variable costs are equal to 30 rupees per unit۔ پھر پروڈکشن کیپیسٹی پر پیریڈ بھی دی ہوئی ہے 900 یونٹس۔ اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہاؤ مچ ڈز دا سیل آف این ایڈیشنل یونٹ آف اے فرمز پروڈکٹ کنٹریبیوٹ ٹورڈز انکریزنگ اٹس نیٹ انکم۔ یعنی دوبارہ اس کو دیکھیے کہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سیل آف این ایڈیشنل یونٹ، اگر آپ ایک ایڈیشنل یونٹ بیچیں تو اس کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی، اور کمپنی کی جو نیٹ انکم ہے وہ کس طرح سے بڑھے گی۔ تو آئیے اس کو دیکھیں کس طرح سے ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو ایک فارمولا یہاں پہ پٹ اپ کیا جا رہا ہے، جو کنٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ تھی آپ نے دیکھا پچھلی سلائیڈز پہ، ہم نے دیکھا کہ کنٹریبیوشن مارجن از اکول ٹو سیلز مائنس ویریبل کاسٹس۔ ایک تو یہ فارمولا ہو گیا، سیلز مائنس ویریبل کاسٹ۔ پھر کنٹریبیوشن ریٹ کا بھی اسی طرح سے سی آر ایبریویشن استعمال کی جا رہی ہے، سی اور آر۔ تو سی آر کس کے برابر تھا؟ وہ ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگی کہ کنٹریبیوشن مارجن کو ڈیوائڈ کرنا تھا سیل سے اور ملٹیپلائی بائی 100، یہ میں نے ایکسپلین کیا تھا ابھی۔ تو یہ دو چیزیں کنٹریبیوشن مارجن
جب آپ نکالیں گے تو سیلس مائنس ویریبل کاسٹ، اور کنٹریبیوشن ریٹ جب آپ نکالیں گے تو کنٹریبیوشن مارجن ڈیوائڈیڈ بائی سیلس ملٹیپلائڈ بائی 100۔ تھوڑی سی بات دوبارہ اس پہ ہو جائے کہ پہلے تو بالکل کلیئر اسٹریٹ فارورڈ، فرسٹ کہ جو سیل تھی اس میں سے ویریبل کاسٹ کو آپ نے نکالنا ہے، تو کنٹریبیوشن مارجن آ گیا، اور کنٹریبیوشن مارجن کو سیل پہ ڈیوائڈ کر کے 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو کنٹریبیوشن ریٹ آ گیا۔ آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں۔ بریک ایون پوائنٹ کیا ہے؟ بریک ایون پوائنٹ یہاں پہ ڈفرینٹ فارمولے پٹ اپ کیے گئے ہیں، لیٹس لک ایٹ دیس کہ یہ کیا ہے کہ بریک ایون پوائنٹ 3 طریقوں سے یہاں دیکھا جا رہا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ ان یونٹس، اور اس کا فارمولا کیا ہے کہ روپیز ایکس، یعنی ایکس کی ویلیو فار بریک ایون کیا ہے؟ اٹ از اکول ٹو فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن، فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن اور ملٹیپلائڈ بائی سیلس۔ یعنی ان یونٹس میں جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو ورک آؤٹ کرنا ہے کہ فکسڈ کاسٹ دیکھنی ہے کیا ہے، اس کو کنٹریبیوشن مارجن پہ ڈیوائڈ کرنا ہے۔ یعنی کنٹریبیوشن مارجن اگر آپ ایکچولی دیکھیں کیا ہے تو یہ بیسیکلی تو سیل ہی ہے، اس میں سے صرف ویریبل کاسٹ کو نکال رہے ہیں۔ تو ان ادر ورڈس ہم یہ اس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ فکسڈ کاسٹ کیا نکلتی ہے پر یونٹ آف سیل، جس میں سے ویریبل کاسٹ کو نکال دیا جائے اور پھر سیل سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں۔ یعنی ان اے وے یہ ایک پروپورشن نکل آئی ود ریفرنس ٹو دیٹ سیل جس میں سے ویریبل کاسٹ آپ نکال چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے فارمولا، اس کا بیسک آئیڈیا بھی ذہن میں رکھیے کہ فکسڈ کاسٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں کنٹریبیوشن مارجن پہ اور ملٹیپلائی کر رہے ہیں سیل کے ساتھ۔ تو پھر یہ ان یونٹس، یعنی آپ نے ان یونٹس یہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، پھر ان سیلس بھی آپ یہ روپیز، یہی چیز آپ روپیز میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی یونٹ کی پرائس کے ساتھ ملٹیپلائی اس کو کریں۔ جب آپ کے پاس وہ نکل آئے تو اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، ان یونٹس جب نکل آئیں گے تو اس کے ریٹ سے جب ملٹیپلائی کیا جائے گا، یعنی ایس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایس ٹوٹل سیل تو نہیں ہے، یہ یونٹ کی پرائس ہے یہاں پہ، کہ یونٹ جو ہم یونٹ کی پرائس یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اور تھرڈ آپ دیکھیں کہ ان پرسنٹ آف کیپیسٹی، اور یہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بریک ایون پوائنٹ ان یونٹس ڈیوائڈیڈ بائی پروڈکشن کاسٹ ملٹیپلائڈ بائی 100۔ یعنی یہ 3 فارمولے بریک ایون پوائنٹ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک فردر یہ فٹ نوٹ ہے کہ ایٹ بریک ایون پوائنٹ نیٹ پروفٹ اور لاس از 0۔ یہ پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ بریک ایون پوائنٹ پہ اسٹار یہاں پہ ڈال کے پھر دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ بریک ایون پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جس پہ نیٹ پروفٹ اور لاس برابر ہوتے ہیں۔ تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ تو اس میں دا نیو پروڈکٹ کین بی سولڈ ایٹ ₹50 پر یونٹ، اور کاسٹ دی ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ فکسڈ کاسٹ آر 8,640 فار دا پیریڈ، ویریبل کاسٹ آر ₹30 پر یونٹ، اینڈ دا پروڈکشن کیپیسٹی از 900 یونٹس پر پیریڈ۔ لیٹ می ایکسپلین اے لٹل بٹ ہیئر۔ تو یہ سوال آپ نے دیکھا جو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اس سلائیڈ پہ، اس کو ری اسٹیٹ کیا گیا۔ دس واز اے ری اسٹیٹمنٹ آف دیٹ پرابلم، اور اس کو میں ایز اے ہوم ورک آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ میں آج کا لیکچر اس پوائنٹ پہ ختم کر رہا ہوں ود دیز فارمولی جو آپ نے سیکھے، ڈیفینیشنس
اور آپ نے دیکھا کہ کنٹریبیوشن مارجن کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے، کنٹریبیوشن ریٹ کیا ہوتا ہے، پھر ان کی کنٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ آپ نے اسٹڈی کی. تو اس کو آپ ذہن میں رکھ کے تو اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. ریمائنڈر ٹو آل آف یو کہ پچھلے لیکچر میں جو ورک شیٹس تھیں ان کو بھی ان کے ساتھ کام کرنا ہے، چونکہ مڈ ٹرم میں جو سوال آ رہے ہیں ان میں وہ کام آئیں گی. تو ان دو باتوں کے ساتھ اور ود اے ریمائنڈر دیٹ یو ول کنٹینیو ورکنگ with Microsoft Excel, I close today's lecture. اسٹوڈینٹس، آج نئے کانسیپٹس یقیناً آپ کو دلچسپ لگے ہوں گے. کنٹریبیوشن مارجن، کنٹریبیوشن ریٹ، لینئر ایکویشنز کو بھی ہم نے دوبارہ دیکھا. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی. اگلے لیکچر تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ.